سعودی عرب میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ تمام دنیا میں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے اور آج ہم اسی سوال کے جواب کو تلاش کریں گے۔ پچھلے دنوں کے واقعات اور ان کے اثرات کیا ہوں گے سمجھنے اور امید ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہفتے کے روز جب لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کی جان خطرے میں ہے اور حزب اللہ اور ایران پر الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ دو قوتیں عرب ممالک میں تباہی اور فساد پھیلا رہی ہیں۔ حریری صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلی دہائیوں سے حزب اللہ اپنی عسکری قوت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیبنان پر قابض ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے لیبنان کو بہت خطروں اور اکنامک سینکشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد یمن کی جو حوثی جنگجو ہیں، حوثی ریبلز جن کو سعودی عرب کہتے ہیں، وہ ایک میسائل فائر کرتے ہیں سعودی عربیہ کی دارالحکومت ریاض کی طرف۔ حوثیوں کے مطابق نشانہ ریاض کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور سعودی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے فضا میں ہی اس میسائل کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت نے ڈائریکٹلی ایران پر الزام لگایا ہے کہ یہ میسائل ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں اور اس کو چلانے میں ایران کا ہی ہاتھ ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کو ہم ایک اعلان جنگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی رات، اگر اتنا کافی نہیں ہے ایک ہفتے کی خبروں کے لیے، ایک گرفتاریوں کی لہر سامنے آتی ہے سعودی عرب میں، اور یہ کوئی معمولی گرفتاریاں نہیں ہیں بلکہ بہت ہی پرومیننٹ اور نامی گرامی سعودی شہریوں کی گرفتاری ہیں۔ وہ یہ کہانی ہفتے کو شروع ہوتی ہے بالکل جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، جی، جو کہ اس وقت ایم بی ایس جو ان کا نک نیم ہے، اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ وہ اختیارات کے لحاظ سے جو زار تھا روس کا، جی، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، نیپولین سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، تو میرا خیال اب آپ دیکھیں ان کے پاس ہیں ولی عہد تو ہیں بالکل۔ اب یہ مسلح افواج اور نیشنل گارڈز کے سربراہ ہیں، وزیر دفاع یہ پہلے ہی تھے، وزیر داخلہ یہ پہلے ہی سے تھے، دنیا کی سب سے بڑی جو تیل کا ڈسٹریبیوشن کا ادارہ ہے ارامکو ایکسپلوریشن کا، اس کے بھی سربراہ ہیں، معاشی فیصلہ سازی کے بھی انچارج ہیں، اور اب جو پرائیویٹائزیشن ہونے والی ہے اس کے انچارج ہیں، ویژن 2030۔ ان کی ملاقات ہوئی ہفتے کو کسی وقت اپنے والد شاہ سلمان سے، اور طے یہ ہوا کہ ایک اینٹی کرپشن اعلیٰ اختیاراتی طاقتور کمیٹی بنائی جائے، سپر نیب، یہ نیب تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ نہیں، اور بلا تخصیص عہدہ مرتبہ سب کے خلاف کارروائی شروع کی جائے، جو بھی چھوٹی بڑی گندی مچھلیاں ان کے خلاف۔ یہ کمیٹی اتنی با اختیار ہے کہ براہ راست صرف بادشاہ کو جواب دہ ہوگی، کوئی کسی قانون کے تحت اس کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کمیٹی گرفتاریاں کر سکتی ہے، سفری پابندیاں لگا سکتی ہے، اکاؤنٹس منجمد کر سکتی ہے، اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز میڈیا کو دے سکتی ہے، اور جو اسیٹس ہیں اثاثے ان کی چھان بین بیرون ملک اور اندرون ملک کر سکتی ہے۔ یہ اس کے اختیارات ہیں۔ اس کے بعد پڑ گیا چھاپا۔ اس میں جو سب سے اہم گرفتاری ہے، لوگ تو ایک خاص شہزادے کا نام لے رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو سب سے اہم گرفتاری ہے وہ ہے مرحوم شاہ عبداللہ کے تین بیٹوں کی، تین بیٹوں کی۔ اب تک ہوتا یہ آیا تھا، سعودی روایت جب سے 1932 سے یہ کنگڈم بنی ہے، تو آل سعود کہ جو بھی اختلافات ہوتے تھے وہ محل کے اندر بیٹھ کے ایلڈرز کی موجودگی میں طے کر لیے جاتے تھے، اور ایک یونٹی کا تاثر باقی دنیا کو دیا جاتا تھا، اور یہی اس کی سٹرینتھ تھی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چوک میں آ کے، ظاہر 21ویں صدی ہے، نسل بھی بدل گئی، چھپتی بھی نہیں ہے نا، تو اب یہ ہے کہ یہ کل سے جو ہے میرا خیال میں 1932 کا جو آیا ہے سعودی عرب میں تبدیلی، اس کے بعد سے کل کی رات سب سے امپورٹنٹ تھی۔ بالکل۔ شاہ عبداللہ کے جو بیٹے ہیں مطیب بن عبداللہ، جی، وہ نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے، جی، لاکھ کی نفری۔ نیشنل گارڈ جو ہے اس میں جو طاقتور قبائل ہیں ان سے افرادی قوت دی جاتی ہے
تاکہ وہ حکومت کا زور بازو بنے رہیں، اپنے اپنے علاقوں میں کنٹرول حکومت کا قائم رہے. اس میں سب سے جو اہم قبیلے ہیں وہ مطیر اور اتیبہ قبائل ہیں، جن کی لائلٹیز بقول شہزادے محمد بن سلمان شاہ عبداللہ کی لابی سے تھی. تو ان دونوں قبائل کے جو شیوخ ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی مجمد ہو گئے اور ان پہ بھی سفری پابندیاں ہو گئی، اور جو مطاب بن عبداللہ تھے ان کو سربراہی سے ہٹا دیا گیا. اب مجھے یہ تصدیق نہیں کر سکتا میں کہ وہ اریسٹ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، اریسٹ کی آپ نے بات کی نا، میں ایک اور ڈیٹیل دینا چاہ رہا ہوں شیخ مطاب کے بارے میں. جی ٹھیک ہے، کہ ایک وقت تھا کہ ان کا نام بھی اس فہرست میں آتا تھا کہ نیکسٹ بادشاہ کون ہوگا، اور اگین اطلاعات کے مطابق ان کی جو ہے نا سعودی الیجنس کاؤنسل جو فیصلے کرتی ہے کہ ولی عہد کون بنے گا، اس میں یہ ان چند افراد میں سے تھے جنہوں نے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنانے کی مخالفت اکارڈنگ ٹو رپورٹ. ٹھیک جی. اچھا، مرحوم شاہ عبداللہ کے دوسرے بیٹے ہیں ترکی بن عبداللہ جو ریاض کے سابق گورنر ہیں. اس کے علاوہ ہے فہد بن عبداللہ جو سابق نائب وزیر دفاع تھے، ان کی اریسٹ کی خبر ہے. صالح الکامل بینک البرکہ کے پریزیڈنٹ 2 بیٹوں سمیت حراست میں ہیں. یہ شاہی خاندان سے نہیں ہیں، لیکن عبداللہ مرحوم کے بائیں جانب بیٹھتے تھے. بائیں جانب بیٹھنے کا مطلب بادشاہ کے یہ ہوتا ہے کہ انتہائی قریب ترین لوگ جو ہیں ان میں سے ایک تھے. پھر جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ ہیں عادل الفقی، جدہ کے سابق میئر تھے شاہ عبداللہ کے زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا جدہ میں زبردست سیلاب آیا تھا. جی بالکل، ہے نا، اور خاصا نقصان ہوا تھا. تو تفتیش جو ہے دبا دی گئی تھی، اور اب یہ سامنے آ رہی ہے بات کہ عادل الفقی صاحب نے خشک جو بیسن تھے دریائی نالوں کے، وہ تو ڈرائی ہو چکے تھے، برسوں سے پانی نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے ان پہ پلاٹ بنا کے بیچ دیے. سنی سنائی سی بات ہے، لیکن ہاں تم بھی ہم جیسے نکلے، اب تک کہاں چھپے تھے بھائی. عادل الفقی صاحب جو ہے وہ اریسٹ ہے. بالکل. بکر بن لادن، جو سعودی عرب کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے بن لادن گروپ، اس کے سربراہ. بن لادن گروپ کی کرین گری تھی مکہ میں، آپ کو یاد ہوگا، جس میں 100 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے. بکر بن لادن پہ چارج ہے کہ انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ اب دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی. ابراہیم الصاف سابق وزیر خزانہ کنگ عبداللہ کے زمانے میں، وہ اریسٹ ہیں. عبداللہ السلطان بحریہ کے جو کمانڈر ہیں، ایڈمرل عبداللہ السلطان، ان کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گرفتار ہیں، ہمیں پتہ. اب مسئلہ یہ ہے، ایک نام بہت امپورٹنٹ ہے جس میں مس ہو گیا، جو بڑا ریلیونٹ ہوگا ہماری ڈسکشن پہ، ولید ابراہیم. ہاں اچھا، آپ میں آ رہا ہوں صبر کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا گروپس وہ اگر حکومت کی گرفت سے باہر رہ جائیں تو پھر اس کارروائی کا مزہ نہیں ہے نا. بالکل. تو جو سعودی عرب کے 3 طاقتور میڈیا گروپس تھے، مثلا MBC، اس کے مالک صالح سلمان، ان کو تنبو کر لیا گیا ہے. ART کے مالک ہے ولید ابراہیم، ان کو تنبو کر لیا گیا ہے. سعودی عرب میں کی جو سب سے بڑی موبائل آپریشن کمپنی ہے STC، اس کے مالک جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور ایک میڈیا گروپ ہے روتانا، جس کے مالک آپ کے پسندیدہ شہزادے ولید بن طلال صاحب ہیں، دنیا کے 50 میں امیر ترین شخص. $18 بلین ان کی دولت کا اندازہ ہے. سر 21st سینچری فاکس، سٹی گروپ، ایپل، ٹویٹر، کنگڈم ہولڈنگ کمپنی جو ہے اس کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلاتے ہیں. اور یہ اتنے حساس ہیں اپنی دولت کے بارے میں کہ فوربس نے ان کی دولت 1 سال کم دکھا دی تھی تو کیس ٹھوک دیا. تو اس طرح تو یہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ترین بڑی مچھلیاں ہیں. تو یہ اب تک کی جو ہے صورتحال ہے. جی ہاں. اب وسعت صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں. ابھی جو سعودی پریس ایجنسی ہے اس کی رپورٹ آئی ہے کہ جو نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں نیشنل گارڈ نئے چیف جو لگائے گئے ہیں ان کا نام ہے پرنس خالد بن عیاف المقرن. ان کو مقرر کر دیا گیا ہے پرنس متعب کی جگہ ایز نیو نیشنل گارڈ چیف.
تو پرنس متعب جو تھے ظاہر ہے 4 سال وہ نیشنل گارڈ کے چیف بھی رہے، اس کے علاوہ دوسری بھی تعیناتیاں کی گئی ہیں، تفصیلات رہی ہیں، ان سے حلف لیا گیا ہے جو نئے اب پرنس اور جو وزراء انہوں نے سوئرین کیے ہیں، تو یہ ابھی اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا خبر دی کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ نیشنل گارڈ چیف کا شاید جو پرنس محمد ہے ہمارے ملک میں ہم -1 کی بات کرتے ہیں، یہاں پر یہ میرے خیال -99 کی بات ہو گئی. جی ہاں، اگر ہم وہی فارمولا اپلائی کریں. اچھا، جو سب سے مشہور جو شخصیت ہے رنگین مزاج ولید بن طلال صاحب، جی میں ایک کانسپریسی تھیوری لانا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے یار میں ایک مجھے کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی چیزیں پڑھی ہیں. آن پیپر ہاں ان لوگوں کو بیسٹ فرینڈز ہونا چاہیے. ہاں آن پیپر، کیونکہ طلال صاحب سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ او بھائی اگر آپ نے خواتین کو اختیارات نہیں دیے، اگر آپ نے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دی، آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے. بالکل. تو آن ون لیول اور دیکھیں وہ بھی ایک فارورڈ لکنگ بزنس مین ہے. ایم بی ایس کی بھی ویژن 2030 ہے کہ جی ہم بالکل ماڈرن اسٹیٹ بنائیں گے اور یہ کریں گے، تو ان کی تو بالکل بن جانی چاہیے. تو یہ کیا مسئلہ ہے یار، یہ مجھے سمجھا. ہاں، میں کنسپریسی تھیوری پہلے کنسپریسی تھیوری میں آپ کو لے جاتا ہوں پچھلے سال ستمبر میں. اوکے. ایک صاحب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ آپ کو پتا ہے سنا ہے میں نے نام، ٹویٹ پہ کاروباری حکومت چلاتے ہیں. اچھا، ولید بن طلال کی بھی انگلیاں قابو میں نہیں رہتی نا، وہ بھی مبشر کی طرح اور آپ کی طرح بالکل ٹویٹر اگر ان سے چھین لیا جائے تو مر جائیں. بالکل میں سمجھتا ہوں. انہوں نے ٹویٹ کیا جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ، صحیح ہے ایسے ہی نا ٹویٹ یہ کیا، تم یہ اگر اسکرین پہ ہے جی، تم نہ صرف ریپبلکن پارٹی کے لیے تذلیل کا باعث ہو بلکہ پورے امریکہ کے لیے تذلیل کا باعث ہو، لہٰذا امریکی صدارتی دوڑ سے نکل جاؤ کیونکہ تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے. یہ ولید بن طلال نے ٹرمپ صاحب کو. اچھا، اب ٹرمپ صاحب سے رہا تو نہیں جاتا، ضرور کوئی جواب بھی آیا. اچھا، جواب اس کا جناب ترنت آیا، وہ یہ تھا کہ یہ احمق شہزادہ جو اپنے باپ کی دولت کے زور پہ امریکی سیاستدانوں کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، جب میں صدر منتخب ہو جاؤں گا تو ایسا نہیں کر سکے گا. یہ ہے ستمبر 2016. کل جب ایکشن ہوا ہے تو سب سے پہلے جس نے مکمل بلینکٹ سپورٹ کا یقین دلایا ہے کنگ سلمان کو، ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا، میں سوری فون کیا انہوں نے. ایک سیکنڈ میں آپ کو پاز کرتا ہوں اور میں آپ کی کنسپیریسی تھیوری کو مزید اسٹرینتھن کر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے کون گیا ہے سعودی عربیہ؟ بتائیں. جیریڈ کشنر صاحب. جیریڈ کشنر صاحب کا بالکل کون ہے؟ داماد جی ہیں شہنشاہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. ٹھیک ہے، وہ گئے. اچھا ان اناؤنسڈ اور پرائیویٹ کمرشل ایئر لائن کے، کسی کو نہیں پتا لگا. پھر کچھ لیکس ویکس ہو گئے اور وہاں کہا گیا کہ ان کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے ایم بی ایس کے ساتھ. اچھا، اب ان کی بنتی بھی ہے. ان کی کیسے نہیں بنی ٹرمپ اور ان کی؟ کیونکہ وہ دونوں رائل فیملی ہیں. جو کام پہلے امریکن امبیسڈر کرتا تھا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، آپ کے آشیرواد ہیں، وہ کہتے تھے جی سر، اب وہ اپنے بیٹیوں اور داماد سے کرا رہے ہیں. سو یہ بھی ایک اور انٹرسٹنگ کنسپیریسی تھیوری. اچھا، بائی دا وے طلال اور ٹرمپ کی ایک زمانے میں دوستی بھی تھی. 1991 اور 1995 میں ٹرمپ تقریباً بینکرپٹ ہو گیا تھا تو طلال نے اس کے کافی ہوٹلز اور ایک یاٹ بھی خریدی تھی. لیکن شہزادوں کو پتہ نہیں چلتا نا کب کس کا دماغ وہ کہتے ہیں نا the friendship of princes is a fickle thing. مثلا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، ایک وقفہ لیں اور پھر اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جو پچھلے 48 گھنٹے میں سعودی عرب میں بہت ہی گہری قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی چونکہ چلتا دریا ہے، خبروں کی روانی ہے، لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو اونٹ ہے بالآخر کس کروٹ بیٹھے گا. بے شک بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو فلاں ہیں ان کو سین سے ہٹایا جا رہا ہے، جو کہ پوٹینشیل تھریٹ ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں بقول ان کے. لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایم بی ایس کے ساتھ کون لوگ ہیں، کون سے ٹرائبز ہیں، کون سے ادارے ہیں، رائل فیملی میں کتنے لوگ جو ہیں محمد بن سلمان کے ساتھ ہیں اور ان کی پالیسیوں کو انڈورس کرتے ہیں. ابھی تک صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہیں مخالف ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ 4-5 گیندیں نہیں، 4-5 گیندوں پہ ابھی بعد میں آتے ہیں. یہ ایک گیند ہے اور یہ بائی دا وے گیند نہیں ہے، دستی بم ہے. اوکے، ایک بھی پھٹ گیا تو گیم اوور ہے. اچھا اب کاؤنٹر کو وہ یہ بھی ایک پرابلم ہے نا، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کے خلاف بھی لوگوں نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی ہے. بیکاز دیکھیں یہ جو ہوا ہے اوور دا ویکینڈ، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ولی عہد بنے کیسے. کنگ سلمان نے پرنس مکرم کو ہٹایا اور محمد بن نیف کو ولی عہد ڈکلیئر کیا اپریل 2015 میں. اچھا، پہلی دفعہ ایک نائب ولی عہد کا عہدہ بھی بنایا گیا جو بن سلمان. اب سیکیورٹی میٹرز آفیشلی تو نیف کے ہاتھ میں تھے. اس نے ایک پیرالل باڈی بنا لی اور اصل ڈیسیژنز وہاں پہ ہوئی. پھر ایک رات نیف صاحب کو بتایا گیا کہ جی بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کو بلایا گیا اور ان کو تقریباً ان کے فون اطلاعات کے مطابق سب کچھ لے لیے اور پھر ان کو ہراس کیا گیا کہ سر آپ ریزائن کریں، آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. وہ زخمی بھی ہیں. 2008 میں ان پر ایک حملہ بھی ہوا تھا خودکش، اور ڈائبیٹک بھی ہے. کتنی دیر برداشت کریں گے؟ دس ہیپن. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگلی انف یہ جو اگر آپ 2-3 ٹرینڈز دیکھیں، ایک تو سارے میڈیا والے ہیں، مین میڈیا، اوپینین میکرز، پھر پرنس طلال اینڈ بزنس مین، مطلب اکنامک پاور بروکرز، اور پھر ظاہر ہے ایکچوئل آفیشلز. تو 3 برانچز پر یہ اپنا کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. کنٹرول کر کے کیا کریں گے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہنٹ ہمیں ملتی ہے. سپٹمبر میں بھی ایک راؤنڈ ہوا تھا گرفتاریوں کا. اس پہ زیادہ رپورٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ ان میں کوئی طلال ولال شامل نہیں تھے. یہ ان میں علماء کو اریسٹ کیا گیا. سرکاری علماء نہیں، وہ علماء جو ان آفیشل ہیں لیکن جن کی بڑی سوشل میڈیا فالوئنگ ہے. اور پھر کچھ لیفٹسٹ اور پروگریسوز کو بھی اریسٹ کیا گیا. یہ ہے بگننگ آف سپٹمبر میں کیا اناؤنسمنٹ کی پرنس سلمان نے؟ ڈرائیونگ لائسنسز فار ویمن. تو یو سی کام کرنے سے پہلے اپنی سیٹنگ کر لیتا ہے. اچھا، اب سیٹنگ کر کے کیا کرے گا؟ آپ نے 4 گیندوں کی بات کی. ہاں، میں کہتا ہوں وہ دستی بم ہے. وہ دستی بم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ انٹرنل فائٹ آف سکسیشن، اور جیسے آپ نے بھی درست فرمایا پہلی دفعہ یہ منظر عام پہ آئی ہے. پہلے اندر خانی جو بھی ہوتا تھا وہ اندر خانی ہی رہتا تھا. ٹھیک ہے، بے شک گالی گلوچ ہو یا قتل ہو جو بھی ہو. ایک یہ انٹرنل بیک لیش. دوسرا اکنامک ریفارم، ویژن 2030. آپ کو پتا ہے کہ IMF نے کہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کہ ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں سعودی عربیہ بینکرپٹ ہو جائے. اس سال کی گروتھ 0.1% پر ہے. مجھے ذرا ایک بات یہاں رکو، میں اکانومی پہ بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو محمد بن سلمان ہے، ان کا جو ویژن 2030 ہے، اس کے تحت یہ ٹرانسفارمیشن کرنا چاہتے ہیں، آئل پہ ڈیپینڈنس ختم کر کے باقی شعبوں پہ لانا چاہتے ہیں. اب یہ جو بڑے بڑے صنعتی گروپ اور تاجروں کی جو گرفتاریاں ساتھ ساتھ ہوئی ہیں، انویسٹرز کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیا اس سے انٹرنیشنلی جو انویسٹ کرنے والے ہیں اس کے ویژن 2030 میں وہ ہنس رہے ہوں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یا ان کو کے اندر بھی کوئی خوف؟ دیکھیں، آئی تھنک ان کو کچھ نہ کوئی ایشورنس تو دی گئی ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ نے کچھ روز پہلے ایک اور ٹویٹ کی تھی ارامکو کے بارے میں اور کہا تھا کہ دس از گریٹ. تو کم از کم ٹرمپ کی سپورٹ تو آپ کو حاصل ہے. ڈفرنٹ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گرفتار کیے گئے ہیں تو سارے سعودی نا، کوئی مطلب ایگزون کے لیکن بھائی ان کی ہولڈنگز ورلڈ وائڈ ہیں. ورلڈ وائڈ ہے. امپیکٹ تو سعودی عرب میں تھوڑی. طلال کا ڈیفینیٹ امپیکٹ پڑا ہے. اور صاحب دیکھیں جی، یہ جو ہے اب پرنس الولید کی جو کمپنی ہے ان کے شیئر 7.5% گر گئے ہیں صرف ایک ہی ٹریڈنگ میں کل. تو اب دو چیزیں جو یہاں دیکھنے کی یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو اولڈ گارڈ ہے جو بیسیکلی سعودی اسلام کا انسگنیا تھا یا اس کی پہچان تھی، وہ اس ساری صورتحال پہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. آپ نے شاید کاؤنٹر کو کا لفظ استعمال کیا، وہ شاید خاصا اسٹرانگ ہوگا، لیکن ریئیکشن جو ہے وہ کس طرح آئے گا. جیسے زرار کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ اس وقت کی سپورٹ ہے پرنس محمد کی، اور وہ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے جیرڈ کشنر کا نام لیا کہ وہ لاسٹ ویک وہاں تھے بھی. اس ساری صورت یار آپ کو پتہ ہے مبشر، آپ کو پتہ ہے مبشر کہ ہسٹری جو امریکنز کی کیا ہے کہ کیسے وہ یو ٹرن لیتے ہیں جب وہ لوگوں کو ہلتا ہوا دیکھتے ہیں. میں پوری لسٹ گنوا سکتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 80 سال میں آپ نے ایک معاشرہ بلڈ کیا ایک خاص اس کے تحت، نظریے کے تحت.
اب آپ کی طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں, تو وہ جتنی تیزی سے آپ چاہ رہے ہیں دستی بم نمبر 3. تو اچھا, تو جتنی تیزی سے آپ جا رہے ہیں تو بیک لیش تو آپ نے خود خرید لیا نا. نہیں, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ ہوگا ہی ہوگا. دوسرا یہ ہے وسط صاحب کہ جب پاکستان جیسے ملک میں جہاں یو ٹرن خاصے تواتر کے ساتھ لیے جاتے ہیں, وہاں ہم نے اتنی بڑی کاسٹ پے کی, ساری صورتحال کی, تو سعودی عرب جیسا ملک جنہوں نے ایک نظریہ بہرحال پوری دنیا میں پھیلایا ایک ایکسٹریمسٹ اسلام کا, تو وہاں سے یو ٹرن لینا ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. بہت خطرناک سر, اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا دستی بم ہے. اب حال میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایم بی ایس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہم ماڈریٹ اسلام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, پورا انٹرویو پڑھیں, بڑی مزیدار باتیں ہیں اس کے اندر. ہاں, انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے تھے ہی نہیں. 1979 میں جو ریولوشن آئی ہے ایران میں, اس کے بعد تمام خطے میں سب لوگوں نے کوشش کی کہ ہم بھی ایران کی طرح بن جائیں, تو ہم بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کی, لیکن ہمیں اب ریئلائز ہوا ہے کہ یہ تو کافی بیک فائر ہوا ہے اور ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, which brings us to یہ جو ریزورٹس ہیں اور یہ جو ساری چیزیں. نہیں, وہ سب تمہاری باتیں ٹھیک ہے, ادھر بندے کنے ہیں یار, یہ مسئلہ ہے. اب یہ سوال کا ہم یہاں بیٹھ کے جواب نہیں دے سکتے. بظاہر آئی تھنک ہی ہیز ٹیکن کیئر آف موسٹ آف دا اینگلس, لیکن اگین اچھا سرکاری علماء اس کے ساتھ ہیں, بیکاز جیسے یہ ہوا تو ہر ایک کے ساتھ بالکل جیسے یہ ہوا. اچھا, باقی علماء کو تو گرفتار کر دیا نا باس. تھنک اباؤٹ دیٹ نا, یار پلاننگ دیکھو, وہ بھی ساتھ ہیں مگر جیل میں. ہاں, اچھا, جیل بھی ویسے بڑی مزیدار بات ہے. جیل بھی کوئی معمولی جیل نہیں ہے, سعودی اسٹائل جیل ہے. رٹس کارلٹن ہوٹل, جو میرا خیال ہے کہ 7.5 اسٹار کا ہوٹل ہے, ہاں, اس کو خالی کر دیا. اس کی بکنگ دسمبر تک نہیں ہو رہی. ہاں, اس کی بکنگ کینسل ہو گئی, تفتیشی مرکز میں تبدیل کر بالکل, اور وہاں پر اب یہ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ ویسے اگر سب جیل ہونا ہے تو اگر جیل جانا ہی ہے تو اڈیالہ سے بہت بہتر ہے, آئی ایم شیور, رائٹ. اچھا, مجھے تھوڑا سا نیشنل گارڈ کی جیسے وسعت نے بھی بتایا, کیونکہ یہ مختلف قبائل پر مشتمل ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں جیسے لیویز ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں, تو اس ساری صورتحال میں نیشنل گارڈ جو مین ان کی فورس ہے, وہاں آپ کو لگتا ہے کہ قبائلی جو رہنما ہے وہ کسی طور کا ری ایکشن شو کر سکتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیفز کو کتنا خوش رکھیں. ہاں, بیسک بنیادی بات یہ ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ اتنا بڑا کام کیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پلاننگ ہوگی. اور یہ جو 3 گیندیں ہیں, اچھا, یہ 3, اس کے ساتھ چوتھی گیند ہے یمن, اور 5ویں گیند ہے جو شاید آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی گیند ہے, ایران. اور اس پر بات کریں گے اس بریک. آپ ہیڈ لائنز دیکھیں اور ہم اپنے نوٹس پڑھتے ہیں. ویلکم بیک. اب تک کی بحث یہی ہو رہی تھی کہ جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے طاقتور ترین, وہ کتنی گیندیں بیسیکلی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ تنہا ہیں یا ان کے پیچھے ایک بہت بڑی فورس ہے. یہ اعتماد آخر ان کے لیے کس چیز کا ہے, کہاں سے آئے اتنا اعتماد؟ جب یہ پرجنگ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے ایک خبر آئی کہ ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جو کہ یمن کے بارڈر سے 1200 کلومیٹر ہے, ایک میزائل بقول سعودیوں کے یمن سے اڑتا ہے, فائر ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ویسینٹی میں وہ پھٹتا ہے. لیکن یہ کہ اسے درمیان میں انٹرسیپٹ کر کے سعودی میزائل جو ہیں, پیٹریوٹ میزائل, وہ اسے گرنے سے پہلے تباہ کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھٹ گیا کہ حوثیوں کی تو یہ اوقات نہیں کہ 1200 کلومیٹر کا اتنا سوفسٹیکیٹڈ میزائل داغیں, تو یقیناً یہ میزائل انہیں دیا گیا ہے, اور کون دے سکتا ہے؟ وہ ایران ہے. اچھا, اس میں یہ جو میزائل ہے یہ صرف سعودی حکومت کا دعویٰ نہیں ہے, حوثیوں نے ذمہ داری قبول کی ہے, اور ان کی جو کال ڈیفنس منسٹری ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے کہ یہ ہے برکان 2H میسائل, جو بیسکلی اسکڈ ہے, ٹھیک ہے, اور کہا کہ نہیں جی ہم نے ہی بنایا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کہیں سے کوئی نہیں آیا تھا. اب یہ آپ ماننا چاہیں نہ ماننا چاہیں وہ اپنی جگہ. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو آیا ہے وہ تو ہم نے بتا دیا ہے. ٹرمپ سرکار کا بھی بیان آیا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, ٹویٹ نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ جی میرا خیال ہے کہ یہ ایران نے ایک گولی چلائی ہے سعودی عرب کی طرف, اوکے, اور ہمارے سسٹم نے اس کو گرا دیا, پیٹریٹ میسائلز, اور
مطلب نہیں سعودیوں نے تو کھل کے کہا کہ اعلان جنگ بھی ہم جی وہ کہ ہم اس کو اعلان جنگ سمجھ سکتے ہیں, we can take it as an act of war. اور ٹرمپ نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے پیٹریوٹ میسائل کتنے اچھے ہیں. اب ذرا یہ دیکھو تم کہ یمن کی جنگ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے حل ہوگا مسئلہ, ٹھیک ہے. قطر کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے, سعودی عرب اور باقی جو گلف سٹیٹس کا وہ ہے, پھر ایران کے ساتھ جو ہتھ پنجہ ہو رہا ہے, اچھا وہ یمن سے لے کے اور لبنان تک جو ہے وہ ہے. تو اب پرنس محمد کیا کریں گے, پرنس محمد, آپ نے پہلے تو بات کی نا کہ کتنی پاورز ہیں ان کے ہاتھ میں. یہ بھی کہا جاتا ہے ویژن 2030 تو ان کا ہی ہے, یمن اور قطر پالیسی بھی انہی کی, تقریباً سب کچھ وہی آپ کا بھائی, رائٹ, آپ کا بھائی. تو آپ کے بھائی نے کوئی کتنے پنگے, 4 پنگے لیے ہوئے ہیں. اچھا جہاں تک یمن کی بات ہے تو یمن اس خطے کا افغانستان ہے, ٹھیک ہے. آپ اندر تو داخل ہو سکتے ہیں, نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور کچھ نہیں آپ پانے والے, نہ گیس ہے نہ تیل ہے, کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ از اے باٹم لیس پٹ, اوکے. اور یمنی تو ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ان کا خیال تھا کہ یہ کچھ کولیپس کر جائیں گے, ایسا نہیں ہوا, رائٹ. یہ ایک اوپن فرنٹ ہے, ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ جو پراکسی وار ہے اس میں تقریباً ہر فرنٹ پر ان کو شکست کا سامنا ہو رہا ہے سعودی عرب. اب انہوں نے ایک بندہ جو ہے سعد الحریری کی اب ہم آ جاتے ہیں سعد الحریری پہ. اتفاق کی بات ہے بائی دی وے کہ یہ جو بیان جاری کیا ہے سعد الحریری میں استعفے کا, وہ سعودی عرب سے ہی جاری, ہاں وہ تو ہوا ہے. اچھا محفوظ مقام پر. اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ جب سعد الحریری بیروت سے ریاض کی طرف روانہ ہوئے تو اس سے پہلے ان کی جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں علی خامنائی, ان کے ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی, جی ان سے بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات. اچھا, کسی کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب مجھے کس سے خطرہ ہے, لیکن اچانک وہ جب ریاض میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ جناب انہیں حزب اللہ سے خطرہ ہے اور ایران سے فزیکل خطرہ ہے. اچھا سعد الحریری کے بارے مڈل ایسٹ آئی, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا اس پہ ریلائی کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز اس نے بتائی کہ سعد الحریری جو ہیں وہ ان کے والد کی جو کنسٹرکشن کمپنی تھی سعودی اوگر, اوکے, جس نے ریکنسٹرکشن بھی کی بیروت کی بہت خاص بلینز آف ڈالرز کی, وہ پچھلے سال سے دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. تو جو خلیجی امور کے سعودی وزیر ہیں تعمیر السبحان, ان سے ملاقات ہوئی سعد الحریری کی, اور جو وزیر ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ کر لیں گے, کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا اس کے بعد استعفے کا اعلان آیا تو یہ جو سعودی وزیر تھے انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا, سازشیوں اور جارحیت کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں گے. یعنی اگر اس کو حزب اللہ اور ایران سے ملا کے دیکھیں حریری کے استعفے کے ساتھ, اچھا ہاتھ کاٹنے والی بات بائی دی وے حریری نے بھی کیا. ہاں اچھا وہ بھی بالکل, ہاں تو ٹویٹ سعودی وزیر کا بھی آیا ہے. اچھا حسن نصر اللہ جو ہیں حزب اللہ کے سربراہ, ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت ہی گالیوں بھرا کوئی ری ایکشن دیں گے, ان کا عجیب ری ایکشن آیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے وزیر اعظم سے سعودی اور امریکی دباؤ کے تحت استعفیٰ لیا گیا ہے, اور اس طرح استعفیٰ لیا جانا حریری خاندان کے وقار پہ حملہ ہے. یس, اچھا اب انٹرسٹنگ میں عجیب ریئیکشن, بالکل. اچھا اب آپ کو تو پتا ہوگا کہ لیبنان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وزیر اعظم سنی ہی ہوتا ہے, اسپیکر شیعہ ہوگا, اسپیکر شیعہ ہوتا ہے, صدر مسیحی ہوتا ہے, مشیل عون ہے, وہ کرسچین. میں پڑھ رہا تھا ہاریٹس, اگر آپ نہیں جانتے تو اسرائیل کا ایک لیڈنگ انگلش نیوز پیپر ہے, ویری گڈ سورس آف انفارمیشن. اور میں یہ نہیں کہ میں را کے لیے کام نہیں کرتا, میں ایسے آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پر بڑے ایک انٹرسٹنگ انالیسس تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حریری کے جانب سے کا مطلب ہے کہ اگر اب اسرائیل حزب اللہ پر حملہ کرتا ہے تو نان اسٹیٹ ایکٹر پہ حملہ, تو نان اسٹیٹ ایکٹر پر حملہ ہے لیبنان کی دفاع میں. یو انڈرسٹینڈ, یہ ایسا نہیں ہوگا بیکاز ان سب کو یاد ہے, پورے خطے کو یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ لیبنان اور حزب اللہ کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی, حزب اللہ نے بہت گین کیا تھا. مصر اور سعودی عرب میں لوگوں نے حسن نصر اللہ کی تصویریں اٹھا کر پروٹیسٹ کیے تھے اور یہ ہل گئے تھے. You see, so now they are removing that. لیکن لبنان جو ہے وہ ہے آتش فشاں. بالکل. تو اگر اس کا جو یہ سیکٹیرین سیٹ اپ ہے یا ایتھنک سیٹ اپ ہے, اگر تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہوتا ہے تو وہ تو دوسری. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ اگین بہت کم رپورٹ ہوتی ہے, دونوں سائڈ زیادہ کلیم نہیں کرتے, لیکن شام کی خانہ جنگی کے دوران اکثر بار
اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں حزب اللہ کے آپریشنز کے اوپر، تو یہ بھی ہے۔ اس دوران پاکستان ظاہر ہے تنے ہوئے رسے پہ چل رہا ہے۔ مبشر بھائی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خبر ہے؟ سر میرا تنے ہوئے رسے پہ چل بھی نہیں رہا، کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کہ رسہ کیسے تن رہا ہے اور کون چل رہا ہے، تو ہم تو پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے، آپ کو پتا ہے۔ بالکل ابھی ٹوٹلی ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ یمن پر جو ہماری پارلیمان کی قرارداد تھی، اس کے بعد تو خاصے تعلقات جو ہیں وہ ویسے ویلکمنگ نہیں رہے، آلدو ہم نے راحیل شریف صاحب کو وہاں بھجوا کر تھوڑا سا اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں تبدیلی کچھ آ رہی ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ جو چابہار سے بھارت افغانستان اور ایران کا جو شروع ہوا ہے کاروبار اور جو ترسیل ہے، اشیاء کی ترسیل جو بھارت نے شروع کی ہے چابہار کے راستے، اس پر آج ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ ایران میں تھے، انہوں نے ان کے وزیر خارجہ جو ہیں جواد ظریف صاحب اور صدر حسن روحانی سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد ایک خاصا خیر سگالی والا پیغام ایشو ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کی سرحد جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک امن کی سرحد رہی ہے اور اب اسے امن کی سرحد ہی سمجھا جائے گا۔ اکانومی کا بھی اس میں ذکر آیا کہ اکانومی کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ایران نے سراہا جو پاکستان وہ تو یہ تو مطلب سٹینڈرڈ آپ اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں وہ ہے، لیکن اٹ آلسو گیوز این آئیڈیا کہ ہمارے لیے اس وقت جو ریجنل سچویشن ہے میرے خیال میں وہ زیادہ جو ہے معنی رکھتی ہے۔ سعودی عرب میں میرے خیال میں پوری دنیا کی طرح ہم بھی سائیڈ پہ کھڑے ہو کر کے یعنی پاکستان اب ایران اور دوسرے ممالک کے لیے مارکیٹ کھولنے کے موڈ میں ہے، یا کم از کم مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک شیلف ہم آپ کو بھی دے دیں گے۔ ایک جو امیڈیٹ جو ایفیکٹ پڑے گا ان ساری چیزوں کا وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت 2 ایئر ہائی پر آ گئی ہے، اس کا ہمارے پر ڈائریکٹ ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگین ٹو سم اٹ اپ، یہ ایم بی ایس نے جتنے مطلب فرنٹس کھولے ہوئے ہیں، اگر ایک وقت پر صرف ایک ہی یہ فرنٹ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ایک وقت پر اس عمر میں سعودی عرب جیسے ملک میں بیٹھ کر 5 دستی بموں کو جگل کرنا، ایک اپنے غلطی کر دی نا سر، نہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی گیدڑ سنگی ہے ان کے پاس جو ہمیں نہیں پتا، یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے یا نہیں ہے انہیں نہیں پتا، یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ سر میرے خیال میں اگر ہے تب بھی خطرے کی بات ہے اور اگر نہیں ہے تب تو خطرے کی بات ہے ہی۔ بالکل بالکل، اور باقی چیزیں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک بعد ہم بات کریں گے پیراڈائز پیپرز پر۔ ویلکم بیک۔ تقریباً 2 برس پہلے پاناما پیپرز نامی فلم ریلیز ہوئی، اس کو ہم نے دیکھ دیکھ کے گھسا کے نچوڑ کے سارا جوس نکال کے مختلف لوگوں کو کسی کو ادھر کر کے ادھر کر کے نواز شریف سمیت، اب اس فلم میں ظاہر ہے کچھ بھی نہیں رہ گیا، جیسے گنے میں پھوکا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا سامعین اور ناظرین کا جو اٹینشن ہے وہ گریب کرنے کے لیے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم ICIJ نے پیش کی ہے کل پیراڈائز پیپرز۔ 13.4 ملین دستاویزات ہیں، تم تو پڑھی لوگے ہیں۔ اچھا، یہ زیادہ تر جو دستاویزات لیک ہوئی ہیں یہ برمودا میں قائم ہے ایپل بائی کمپنی، اچھا اس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں، اس سے بڑے بڑے ظاہر ہے کہ انکشافات ہوئے ہیں اور مزید ہوں گے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ملکہ برطانیہ، ان کی ذاتی جائیداد کہ 1 کروڑ پاؤنڈ جو کہ شاید 0.0001% ہوگا ان کا، وہ برمودا اور کیمن آئی لینڈ کے کچھ فنڈز میں لگائے گئے۔ اچھا، یہ سب لیگل ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن کچھ پیسہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملکہ کا برائٹ ہاؤس نامی کمپنی میں لگا، اور یہ کمپنی کچھ عرصے پہلے ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے تقریباً 2.25 کروڑ پاؤنڈ ڈیفالٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے صرف 6000 ملازمین بے روزگار ہو گئے۔ تو ان کا یہ فنڈ عظیم قومی مفاد میں۔ اچھا، ٹرمپ انتظامیہ، اس کے 13 وزیروں کے اور اعلیٰ عہدیداروں کے نام جو ہیں وہ پیراڈائز پیپرز میں سامنے آئے ہیں ابھی۔
ان میں آپ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن صاحب جو ہیں شامل ہیں، تو پتہ نہیں تھوڑی سی انہیں پریشانی ہوئی ہوگی. لیکن سب سے جو انٹرسٹنگ نام ہے وہ ہے کامرس منسٹر کا، وزیر تجارت. پورٹ فولیو ذرا چیک کریں نا. کامرس منسٹر یو ایس، کامرس سیکرٹری، وزیر تجارت، ہم وزیر کہتے ہیں، وزیر تجارت ولبر لوئی راس. اچھا، انہوں نے ایک آف شور کمپنی میں پیسہ لگایا، ظاہر کامرس کے آدمی ہیں. اس کمپنی نے یہ پیسہ ایک ایسی شپنگ کمپنی میں انویسٹ کیا جو روسی انرجی کمپنی ہے گازپروم. جی جی، ویری فیمس. اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہے اور مال پیٹتی ہے. اچھا، اس شپنگ کمپنی میں نہ صرف امریکی وزیر تجارت کا پیسہ لگا ہے بلکہ پوتن صاحب کے داماد اور 2 دیگر روسی امراء ہیں، انہوں نے بھی انویسٹ کیا ہوا ہے. اور یہ جو 2 روسی ہیں ان پہ امریکہ نے تجارتی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. آج کل سین کیا ہے، ہر پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے پوتن نکل رہا ہوتا ہے. پوتن اور ٹرمپ کا دیکھیں آپ کیا ریلیشن ہے. اب تو ٹرمپ کے وزیر بھی یہ کر رہے ہیں. اچھا، پھر ان پیراڈائز پیپرز میں کریملن سے قریبی تعلق رکھنے والا بینک ہے VTB بینک. اوکے، اس نے آف شور کمپنی میں $191 ملین کی سرمایہ کاری کی. ٹھیک ہے، کر دی ہوگی، لیکن یہ رقم 2011 میں کہاں پہ انویسٹ ہوئی؟ سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر میں. ٹھیک ہے، آپ کا فیوریٹ ٹویٹر. آپ کو یاد ہوگا، سوری جسٹ ٹو کٹ یو، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال میں ہی یہ ساری ایڈورٹائزمنٹس اور فیک اکاؤنٹس والی باتیں چلی ہیں، تو یہ آپ کے بھائی نے انویسٹمنٹ کی تھی. اچھا، پھر جو گازپروم ہے انرجی کمپنی، اس نے جو آف شور سرمایہ کاری کی، اس نے آگے فیس بک میں پیسہ لگا دیا. یس، وہی بات. اچھا، تو پیراڈائز پیپرز میں کینیڈا کے 3 سابق وزرائے اعظم کے بھی نام ہیں. پہلے ہیں ژان کریتیاں، کنزرویٹو وزیر اعظم تھے. دوسرے ہیں پال مارٹن، یہ بھی کنزرویٹو تھے. اور سب سے جو سینئر نام ہے وہ ہے برائن ملرونی ان کا. اچھا، ان کی کمپنیاں ہیں. اب کمپنیاں اگین میں کہہ رہا ہوں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ انویسٹ کہاں سے ہوئی اور منی ٹریل کیا، پیسے کہاں سے. پھر ہیں اردن کی ملکہ نور، ان کا بھی نام ہے کہ ان کا بھی تھوڑا بہت پیسہ ان کمپنیوں میں لگا ہوا ہے. پھر ہیں پاپ سٹار میڈونا، ہے نا. خیر ان کا تو چلے سمجھ میں آتا ہے. میرے خیال راحت فتح علی خان کا بھی لگا ہوا ہے. تبھی شوکت عزیز کا تو ذکر ہی نہیں کیا ہے، سن تو نا. اچھا، پھر ہے YouTube گروپ کے بونو، وہ بھی اس میں ہیں. مودی حکومت کے ایک وزیر ہیں جینت سنہا، اور ایک MLA، ان کا بھی نام ہے. نیشنل انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے سابق چیئرمین ایاز خان نیازی، ان کا بھی نام ان پیپرز میں آیا ہے. اور سب سے بڑا جو نام ہے وہ ہے شوکت عزیز کا. شوکت عزیز کے بارے میں ڈیٹیل جو ابھی تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ مشرف کا وزیر خزانہ بننے سے کچھ عرصے پہلے اپنی بیگم صاحبہ، 3 بچوں اور نواسی کے نام پہ انٹارکٹک ٹرسٹ انہوں نے بنایا تھا، آف شور ٹرسٹ. لیکن اس ٹرسٹ کے جو قانونی مالک ہیں وہ شوکت عزیز کے نہیں ہیں. کون ہے؟ سٹی گروپ ان کا. ہاں جی، وہ سٹی ٹرسٹ تھا، لیکن شوکت عزیز اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھے. ٹھیک ہے. تو جب یہ سوال اٹھا کہ بھائی صاحب آپ تو وزیر خزانہ بھی رہے اور پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، یہ جو 2002 کے الیکشن تھے، اساسوں کی تفصیل اور باقی، آپ نے کبھی جو ظاہر کی اس میں کبھی یہ تو میرا تھا ہی نہیں نا سر. کہنے لگے سر میرا تھا ہی نہیں، یہ تو سٹی کارپوریشن کا ٹرسٹ تھا اور وہ وہاں رجسٹر ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے یہ ہے منی ٹریل، میں نے امریکہ کے سارے پیسے. اچھا دیکھو بیسک پوائنٹ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ اب وہ اس کو پیناما کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی تو بکنگھم پیلس کے سامنے دھرنا کب ہوگا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، رائٹ. اگین اب ظاہر ہے کہ مختلف ممالک کے مختلف قانون ہوتے ہیں. مجھے نہیں 100% پتا کہ کینیڈا میں کیا لا ہے، UK میں کیا لا ہے. آئی تھنک UK میں دیر از نو سچ پرابلم. جہاں تک سیلیبریٹیز کی بات ہے، جیسے بونو ہو گئے یا مڈونا ہو گئے، ان کے لیے یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے، بیونڈ وال کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جرمنی میں بہت ٹیکس دینے پڑتی ہیں تو وہ کبھی فرانس کی شہریت لے لیتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹ از فائن. When it comes to politicians, ایک مورل اور ایتھیکل ایشو آ جاتا ہے کہ سر آپ پوری عوام کو کہتے ہیں کہ جی ٹیکس دیا کریں، ٹیکس دیا کریں، اور آپ ٹیکس مطلب بچانے کے لیے ٹیکس اوائڈنس جسے کہتے ہیں، ایک ایویژن ہے اور ایک اوائڈنس ہے. آپ ٹیکس اوائڈنس کے لیے اپنا پیسہ باہر ڈال رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ملکہ کی بات ہے، امبیرسنگ ہے ان کے لیے، لیکن فالٹ پروبیبلی ان کی فائنینشیل ایڈوائزرز کی ہوگی. دوسری بات ہے کہ جب آپ UK میں ٹیکس دیتے ہیں تو یو پے ٹو دا کراؤن.
تو اب بیچاری ملکہ کے اپنے آپ کو ٹیکس دیں یار, ملکہ پھر بھی ٹیکس دیتی ہے. دیکھیں لیکن ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دی ہے نا, سو نو بگ ڈیل. جیریمی کوربن صاحب نے جو بات ایسی بات کر رہے ہو جیسے نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں نوکری کر لی, ایسا نہیں ہے یار. اوکے فائن, ایسا نہیں ہے, آئی ایگری ود یو. اچھا لیکن آخری بات مبشر, جیریمی کوربن نے جو کہا ہے نا وہ سم کر دیتا ہے یہ سب چیزوں. وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو بات مسئلہ یہ ہے باس کہ امیر کے لیے ایک اصول ہے اور امیر کے لیے اصول ہی نہیں ہے, اور صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے. اگر آپ کے پاس آف شور اکاؤنٹ ہے نہیں ہے تو پھر ٹیکس تو دینی ہے نا باس. تو جو گلوبل ایلیٹ ہے نا, فائنینشیل ایلیٹ, وہ پاکستان کی ہو یا بھارت کی ہو یا منگولیا کی ہو یا روس کی ہو, سب رشتے دار. ہاں چلے اس دفعہ تو پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آیا کچھ, وہ چسکے والے نام نہیں آئے. تو اس میں 135 پاکستانیوں کا ذکر ہے جس میں میاں منشا صاحب بھی ہیں, صدر الدین ہاشفانی بھی ہیں, باقی سارے بھی ہیں. ایف بی آر نے ہمیشہ کی طرح پھرتی کا سے جو ہے نا فوراً ایک بیان جاری کہ جناب ہم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ شوکت عزیز صاحب کیونکہ یہاں کے شہری نہیں ہیں تو لہٰذا ان سے پوچھ نہیں سکتے. 5 سال پہلے جو یہاں کے شہری ہیں یار ان سے پوچھ لو, ان سے پوچھ کے دکھا دو. ہاں سر, اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال پہلے کے جو اثاثے ہیں اس بارے میں بھی نہیں پوچھا جا سکتا. تو بات وہی ہے کہ یہاں کی ایلیٹ سے بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا. 5 سال پہلے کے اثاثوں کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا, کیا مطلب آپ کا؟ کیا مطلب 5 سال پہلے کے اثاثوں کے بارے میں؟ مجھے نہیں پتا. نہیں اچھا نہیں, جو پوچھنا بھی نہیں چاہیے. CBR کا لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے جو 5 سال پہلے آپ نے اثاثے بنائے, جس طرح سے بھی پیسہ لیا, اس میں ٹیکس بچایا, چوری کیا, جو کچھ کیا, وہ ہم نہیں پوچھ سکتے. یہ بار ہے کیونکہ پاناما تو سپریم کورٹ میں چلا گیا, وہاں سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ آیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایف بی آر نے کوئی اس سارے سلسلے کو نہیں ٹچ کیا. تو کیونکہ نواز شریف صاحب فارغ ہو چکے ہیں اور کوئی اتنا بڑا لیڈر اس میں آیا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے پیراڈائز بھی جو ہے 2-4 دن کی گیم ہوگی, ویکینڈ پہ ویسے ہی اس بارے میں شو ہو چکے ہیں. اچھا یار یہ جلال آباد سے کیا اپڈیٹ ہے, یہ جو پاکستانی سفارتکار جہاں بھاگ ہوئے ہیں, کیا اپڈیٹ؟ جلال آباد میں جو ہمارا کاؤنسلیٹ ہے وہاں پر جو کاؤنسلر جنرل کے پی اے ہیں رانا نیئر اقبال صاحب کو, انہیں آج گولیاں ماری ہیں اور وہ وہاں پر جہاں بھاگ ہوئے ہیں. جلال آباد میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے اور واپس آ رہے تھے تو ان پر حملہ کیا گیا ہے. پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے, افغان ناظم الامور کو یہاں بلایا ہے, فورن آفس میں طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب اس کی تحقیقات کی جائے. یہ خاصا تشویشناک واقعہ اس لیے ہے کہ جتنی بھی ٹینشن رہی اوور دا ایئرز دونوں ممالک کے درمیان, جو کچھ بھی ہوتا رہا, مظاہرے بھی ہوئے, بڑا کچھ ہوا, لیکن اس طرح کا واقعہ ہونا یقیناً جو ہے اس سے تعلقات مزید بگڑیں گے دونوں ممالک کے. وہ نہیں, لیکن جلال آباد کے بارے میں مبشر ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ وہ ظاہر بہت ہی خطرناک شہر ہے, تو یہ بغیر گارڈز کے کیسے نکل جاتے ہیں, یہ محافظوں کے بغیر؟ سر کیونکہ یہ سفارتکار نہیں تھے اور یہ ایک عملے کے رکن تھے. اب مجھے نہیں پتا, یہ چیزیں میں نے بھی پوچھنے کی کوشش کی, لیکن کہا یہ گیا کہ ان کے گھر کے بالکل نزدیک ہے مسجد, تو یہ نماز کے لیے گئے تھے اور نماز کے لیے ہی واپس آ رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا. تو ابھی تک کیونکہ سفارت خانے نے اتنی ہی جی بولے مجھے ہاں کیونکہ سفارت خانے نے ابھی تک اور فورن آفس نے اتنی ہی ڈیٹیل جاری کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان حکومت تحقیقات کر کے ہمیں بتائے کہ کیسے ہوا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی جو سفارتکار ہیں ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ اس طرح کے واقعات بہرحال پاکستان کو قابل قبول نہیں بالکل. اینی وے ہم مزید اس کو انویسٹیگیٹ بھی کریں گے, کل شو کے مزید اپڈیٹس بھی آئیں گی اور پھر ہم شو پر بھی ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اب ملتے ہیں آپ سے کل. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.